نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی مختصر سی فضیلت کو جانا۔ سورۃ فاتحہ نماز کی ہر رکعت کے لیے کمپلسری ہے، اور ہم نے وہاں یہ حدیث بھی پڑھی کہ اس کے بغیر نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز بھی اسی سے کیا اور اس کے بعد پھر نماز میں بھی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازمی رکھا۔ مختصر سے اس کا تعارف کرتے ہیں تاکہ جب اب ہم نماز میں اس کا آغاز کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ ہم پہلی آیت میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف اور شکر کے۔ بات یہ کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بہت بڑا کام کیا ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے، تو 2 کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے تو بہت بہترین کام کیا، اور دوسرا آپ اس کام پر شکر بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کے ساتھ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ حمد ہے۔ شکر کا لفظ کسی کی طرف ان خوبیوں اور ان کے کمالات کے اعتراف کے موقع پہ بولا جاتا ہے جس کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہوتا ہے۔ حمد برعکس اس کے ہر قسم کی خوبی اور ہر قسم کے کمالات کے اعتراف کے لیے عام ہے، خواہ اس کا فیض حمد کرنے والے کی ذات کو پہنچ رہا ہو یا نہ پہنچ رہا ہو۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی جو بھی ہم تعریف کریں اس کا فیض ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو بھی کمالات قدرت ہے، اس کی جو بھی تخلیق کائنات ہے، اس سب کا فائدہ انسان کو پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعریف کے ساتھ شکر خود بخود لازم ہو جاتا ہے۔ آدمی کا بچہ جو ہو یا کسی حقیر سے حقیر حیوان کا، ابھی وہ دنیا میں قدم ہی نہیں رکھتا ہے کہ اس کی پرورش کا سامان پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے۔ سامان کی تیاری کا یہ عالم ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام چھوٹے بڑے عناصر رات دن اس کی فراہمی اور اس کے اہتمام میں سرگرم ہے۔ سورج بھی سرگرم ہے، چاند بھی سرگرم ہے، ابر بھی ان کے لیے بھاگ رہا ہے، اور ہوائیں بھی ہر آن اسی کے لیے گردش میں ہیں۔ اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور کس کے لیے؟ اس کی تخلیق انسان کے لیے۔ تو تعریف عام ہے، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستاروں کی حرکت عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شکر خاص ہے، اس کا تعلق ان خاص انعامات سے ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو، مثلاً احسن التقویم پہ پیدا کرنا، صحت و رزق عطا کرنا۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں، کان، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، عقل، جوانی، وقت دیے، کیا انسان نے اس کا شکر ادا کیا؟ تو جب آپ 5 وقت حاضری دیتے ہیں تو اصل کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، تیرا کرم کہ تو نے گھر دیا، اولاد دی، ازواج دی، جوڑے دیے، شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر دیا، سکون دیا، میں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ آپ کے ہاں، آپ کے حضور، آپ کے در پہ کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں۔ یہ بہت بڑی اس کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ، میں ہمیشہ کہتی ہوں، دیکھیں جن کے پاس صحت نہیں، دیکھیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، دیکھیں جو ویل چیئر پہ ہیں، دیکھیں جو جن کے پاس عقل نہیں، آئی کیو لیول نہیں ہے، وہ پاگل ہیں، دیکھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، دیکھیں جن کے دل پہ سوراخ ہیں، دیکھیں جو گنگے ہیں، دیکھیں جو بہرے ہیں۔ تو کیا اللہ نے ہم پہ کوئی احسان نعوذ باللہ نہیں کیا؟ تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ حاضری دینے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے، اور حق بنتا ہے اس رب کا کہ آپ اس کا دن میں 5 مرتبہ شکر ادا کریں، اور دیکھیں اس شکریہ کے عوض بھی اللہ تعالیٰ پھر عنایت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور کسی کا بھی نہیں۔
کیونکہ کسی کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی نے تو نوازا ہے. اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے بھی کوئی ہو. اس وجہ سے تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، اس کی طرف سے ہیں. اس نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا کیے، اس نے اپنے فرائض پورے کرنے کے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں بخشی. یہ بڑی بات نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے. کتنے بد نصیب لوگ ہیں جنہیں نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے وقت نہیں بچتا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے در پہ آئیں. وہ آپ کچھ نصیب ہے، اسی کا شکر بہت کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں. پھر بے شمار دنیاوی نعمتیں اور زندگی کے تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں بن مانگے ملی. اس کی لازوال نعمتیں، اس کے تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اسی نے ہمیں سکھایا. تو پھر اول اور آخر صرف اسی کی ذات تعریف اور حمد اور شکر کے لائق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تمام دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو ساری دنیا سے افضل ہوگا. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ ساری دنیا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دینا، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمے کا ثواب باقی ہے، کیونکہ اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا. اور وہی کرتا ہے جو وہ جان جاتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، اور جب وہ جان جاتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے تو نے میرا شکر ادا کر دیا. آپ دیکھیں نا، جب کسی فن پارے کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی توجہ کس کی طرف جاتی ہے؟ فنکار کی طرف. اسی طرح جب ہم کسی فن پارے کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں فنکار کی تعریف ہوتی ہے نا. کسی کا اچھا شعر سنتے ہیں تو شاعر کی تعریف ہوتی ہے. اسی طرح کائنات میں جتنی خوبصورتی، جمال اور کمال اور اچھائی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. ہر جمال اور کمال کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے درست ہے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر شے کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. تو اس لیے جو پانی کا گلاس بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس کی تیاری کے لیے، آپ کی پیاس بجھانے کے لیے جو کچھ بھی اس نے عطا کیا لازوال ہے. سمندر کا پانی کھا رہا تھا، اسے ہم پی نہیں سکتے تھے، اپنے کھیت کو سیراب کر کے پیداوار نہیں لے سکتے تھے. سمندر سے بخورات کی شکل کس کے حکم سے پانی اڑایا گیا؟ فضاؤں میں لے جا کر ٹھنڈا اور میٹھا ہواؤں نے کس کے حکم سے کیا؟ پھر بادلوں کو کس نے حکم دیا پہاڑوں پہ برسو؟ ہواؤں کو کس نے حکم دیا کہ اتنا ٹھنڈا کر دو کہ پہاڑ پر برف کی شکل میں جم جائیں؟ انسانی صحت کے لیے مفید کیمیائی عنصر یعنی گندھک وغیرہ سے مل کر آپ کے پاس ندی نالوں اور دریاؤں کی شکل میں کس نے پہنچایا؟ اللہ کی ذات نے. تو اے انسان، تو خود بھی پی اور اپنے جانوروں کو بھی پلا، اپنے کھیت بھی سیراب کر اور طرح طرح کے پھل اور سبزی اور غلہ وغیرہ حاصل کر. آخر یہ کس کی خوبی ہے اور کس کا کمال ہے؟ آپ خود اعتراف کرنا پڑے گا آپ کو. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ تمام صنعکاروں سے بڑھ کے، تمام تخلیق کاروں سے بڑھ کے. تو آپ غور کیجئے کہ قرآن کی اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ابھی ہم نے پورا نہیں کہا. حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی. معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا جو دعویٰ ہے، اس میں غور کریں تو وہی اپنی دلیل بھی ہے. الحمدللہ کا اقرار یہ اعلان ہے کہ حقیقی تعریف اور ستائش کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. دراصل یہ یقین مومن کی زندگی کے محور کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اسے ہر خوبصورتی میں خالق کا عکس نظر آتا ہے. جب وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ جاتی ہے، جبکہ کافر کی سوچ تو چیزوں میں اٹکی رہتی ہے. لیکن مومن کے منہ سے بلا اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ. لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی تعریف سے باہر نکلے، جو اپنی انا سے باہر نکلے، جو اپنے غرور سے باہر نکلے، جو اپنی ایگو سے باہر نکلے، جو اپنی بڑائی اور کبریائی سے باہر نکلے. عاجز ہو جاتا ہے وہ شخص. وہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے نا الحمدللہ،
تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رو پڑتا ہے، اس کی ہچکی بن جاتی ہے کہ یا رب یہ جو میں کھڑا ہوں ہاتھ باندھے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیرا کرم ہے، میں کیا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا، میں تو ایک ایک سانس کا محتاج ہوں تیرا۔ وہ بھول جاتا ہے اپنے عہدے کو، اپنے گریڈ کو، اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو، کیونکہ وہ ہے ہی کچھ نہیں۔ تو بے اختیار کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تعریف تو صرف تھی تیری، میں کن تعریفوں میں الجھا رہا، میں کن چیزوں میں پڑا رہا۔ اور تعریف کی بنیاد زیادہ تر واقفیت پر ہوتی ہے نا۔ عموماً ہم انہی ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جن سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے اور جن کی صفات کو ہم جانتے ہیں، لہذا دلوں میں اللہ کے لیے سچی محبت تب پیدا ہوتی ہے جب پہلے اس کی ذات اور صفات سے صحیح واقفیت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے سب سے اعلیٰ اور افضل نام اللہ کا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ جو رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ 360 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ اللہ میں سب سے اعلیٰ صفات اور خوبی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب کریم کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ لفظ اللہ کا حرف دوسرے حرف کا محتاج ہے نہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے حرف الف الگ کر دیا جائے تو اللہ رہ جاتا ہے، یہ بھی اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ وہ دبتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے، نہ اس کے بدلے مقابل کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کو سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان کریں۔ وہ عاجز کر دینے والی ہستی ہے، وہ حیران کر دینے والی ہستی ہے۔ تو انسان کہتا ہے اللہ صرف تیری تعریف ہے، تیرے سوا کسی کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے جس نے تجھے نطفے سے انسان بنایا۔ جانور بھی بنا سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ تو بندگی بنیادی طور پر ایک دل کا عمل ہے، نماز بنیادی طور پر ایک دل کا عمل ہے۔ الہ، اللہ، عالیہ وہ ہے جس کو آدمی ٹوٹ کر چاہے اور اس کی چاہت مطلوب اس کی روح میں اتر جائے۔ الہ وہ ہے جس کی عظمت اور سطوت کا آدمی خوف کھائے۔ اللہ وہ ہے جس کی خشیت دل میں بیٹھی ہو۔ اللہ وہ ہے جس کی بڑائی اور کبریائی کی انسان کے دل میں دھاگ بیٹھ جائے۔ اللہ وہ ہے جس سے آدمی امید رکھے جب کسی سے امید نہ ہو۔ اللہ وہ ہے جس پر آدمی سہارا کرے اور اسی کے سہارے جیے اور اسی کو اپنے لیے نہایت کافی سمجھے۔ اللہ وہ ہے جس سے آدمی مانگ کر پیے، مانگ کر کھائے، جس سے زندگی اور رزق اور ہر خوشی کا سوال کرے اور ہر مصیبت اور آفت سے جس کی پناہ چاہیے۔ سارے الہ کے روٹ کے میننگز ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کا کہا نہ ٹالا جا سکے اور جس کی بات آدمی کے حرف آخر ہو اور اٹلے قانون۔ اللہ وہ ہے جس کے آگے انسان گھٹنے ٹیک دے اور اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دے، ان سب افعال کو غیر اللہ سے پھیر کر ان کا رخ ایک خدائے واحد کی جانب پھیر دے۔ وہ ہے اللہ۔ کیوں ہے تعریف کے قابل اللہ؟ رب ہے، رب پیدا کرنے والا، را با با رب، پھر تربیت کر کے باتدریج حد کمال تک پہنچانے والا اور اس کی جملہ ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ عربی زبان میں رب مالک اور آقا کے لیے آتا ہے، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم کے بارے میں مربی، پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ یہ لفظ رب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ مخلوق تو خود محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتی ہے۔
رب کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، پالنے والا، کھلانے والا، مارنے والا، اٹھانے والا، کائنات کے معاملات کو چلانے والا، واقعات کو وجود میں لانے والا، وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، کھیتی، رزق، ہوائیں اور جملہ، ہر طرح کی جو چیزیں آپ کو کائنات میں نظر آتی ہیں، یہ رب ہے۔ تو تمام تعریفوں کے مقابل صرف اور صرف جو ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ رب کے لیے، وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ رب کا نا ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی ہے۔ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ اللہ رزق صرف منہ تک نہیں پہنچاتا بلکہ منہ کے اندر ڈال کر اسے کئی درجات سے گزار کر ہضم بھی کرواتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان اور کرم ہے، کیونکہ اگر وہ رزق صرف ہمارے منہ تک پہنچا دے اور اس کے ہضم کا انتظام نہ کرے تو کام خراب ہو جائے۔ انسان کی روح وجد میں آ جاتی ہے جب وہ سائنس پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو تو کافی عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ پل رہا ہے، لیکن اس بچے کے رزق کا انتظام جو اللہ نے کر رکھا ہے، آپ اگر اس کو سوچیں اور غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں۔ ماں جو کھاتی ہے اس سے جو طاقت اور خون بنتا ہے وہ پہلے بچے کے جسم میں چلا جاتا ہے، اور بچے کی ضرورت کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ماں کے جسم میں واپس آتا ہے۔ انسان بلکہ ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ کہاں سے رزق لے رہا ہے، کہاں اس کی ناک، کہاں اس کے کان پیدا ہو رہے ہیں، کیسی اس کی شکل ہوگی، کیسی اس کی عقل ہوگی، ہمیں ان باتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام نظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، دیکھو پیدا بھی اسی نے کیا اور آگے منصوبہ بندی بھی وہی کرتا ہے۔ عالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالم کی جمع جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان اور زمین، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوائیں، فضا، برق و بارہ، فرشتے، جنات، زمین، اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب اس میں داخل ہیں۔ اسی لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس سے کائنات کی تربیت کرنے والا ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسے ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی، قمری اور برق اور بارہ ہے، اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اس جیسے ہزار دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کے خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس عالم سے باہر ایک لا متناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لا متناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہے، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقتال امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہے۔ قرطبی اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہوں جو خلا میں زندہ نہ رہ سکتے ہوں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ رب ہے نا جو ہوا کے بغیر زندہ نہیں رکھ سکتا، وہ ہوا کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، وہ رب ہے نا۔ پھر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں۔ کعب اخبار کہتے ہیں کہ عالموں کی تعداد اور خدا کے لشکروں کی گنتی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے تمہارا حقیقی رب جس کی آپ 5 وقت نماز میں پہلی آیت میں تعریف کرتے ہیں۔ آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، چاند کی کرنوں کا مالک، ہواؤں اور ہوا کے جھونکوں کا مالک، پانی اور پانی کی موجوں کا مالک، سمندر اور سمندر کی طغیانی کا مالک، درخت اور اس کے پتوں کا مالک، پتوں کی رگوں میں چلنے والے پانی کا مالک، پھل اور پھل کی مٹھاس کا مالک، اس کی گٹلی کا مالک، اس کے چھلکے کا مالک، چوپائے پہ قابض، دو پائے پہ قابض، آبی، خلائی، نوری، ناری، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی تو وہی ذات ہے نا۔ اس لیے حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا بیان اس میں بہت بہترین طریقے سے کیا گیا۔
اسی طرح ایک زمانے کو میں بھی ایک وقت کو بھی عالم کہا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد کل مخلوق، خواہ آسمان کی ہو یا زمین کی ہو یا ان کے درمیان کی ہو، خواہ اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابو سعید سے منقول ہے عالم 40,000 ہے، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک عالم ہے۔ امام راضی کا قول کافی ہے۔ امریکی خلائی مسافر جان کلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کیا، جس میں شعاع سال کا نام دے کر ایک طویل مدت اور مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خدا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے۔ قرآن کے مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیا مضبوط اور محکم مخیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات سے اور نجوم سے لے کر ذرات تک ہر چیز سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت میں رہی۔ جب یہ لقمہ تیار ہوا تو معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلا جملہ الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ تو جب آپ نماز میں کھڑی ہوں، نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے نہیں پڑھتے۔ اصل بات نماز سکھانا نہیں ہے، آئیں گے اس موضوع پہ بھی، سارے شرعی مسئلے بھی پڑھیں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ نماز قائم کروانا ہے۔ پہلے نماز تو قائم کر لیں، اور نماز قائم کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کس کے لیے پڑھنے ہیں، اس میں کیا پڑھنے ہیں، اور جو پڑھنے ہیں اس کا معنی پتہ ہے، اس میں عمل کر رہے ہیں۔ تو جو میرے رب کی تعریف میں لگ جاتا ہے وہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، لیکن جو اپنی ہستی کو بنانے سنوارنے میں اور اس کی تعریف میں محو ہوتا ہے وہ اللہ کی کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی تعریف کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو عاجزی میں ڈھالنا ہوتا ہے، تو نماز آپ کو عاجزی سکھاتی ہے۔ نماز در حقیقت اس مومنانہ زندگی کا نشان اور اس کا مرکزی نقطہ ہے کہ مومن کی پوری زندگی نماز ہوتی ہے۔ مخصوص اوقات میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی حالت نماز میں ہونے کی حیثیت کو مجسم اور مکمل کرتا ہے۔ نماز بندگی کی تصویر ہے، نماز اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش ہے، نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے۔ نماز ان جذبات کا ایک خارجی مظہر ہے جو مومن کے سینے میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ نماز ایک لحاظ سے دعا ہے، وہ اپنی عاجزی کو پیش کر کے خدا سے اس کی رحمت اور مغفرت مانگتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا رب تعریف کے قابل تو صرف تیری ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔